جی توشہ خانہ میں بھی سزا ہو گئی. پہلے کل ایک کیس میں سزا ہوئی تھی سائفر میں عمران خان کو, آج توشہ خانہ میں بھی ہوگی. کل پتہ نہیں کس میں ہو جائے. یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے کیسز کی. کل 198 پاؤنڈ والا کیس ہے جس میں ملک ریاض اور باقی لوگ شامل ہیں, اور اس کے بعد 9 مئی والا بھی بہت بڑا کیس ہے, اور درمیان میں شاید وہ نکاح والا بھی آ جائے کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ ہیئرنگ کر رہی ہے, تو کسی وقت بھی واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ جو توشہ خانہ ہے اس کی ذرا آج تھوڑی سی مختلف 2 اینگل میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اب تھوڑے نا وہ ہو گئے ہیں, امیون ہو گئے ہیں, یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے سزائیں ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں, لیکن آج وہ تھوڑے ساتھ خوش بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں, تمہیں بھی صنم لے ڈوبیں گے. یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے تحائف کو رکھنے پہ, تو وہ تو نواز شریف نے بھی رکھے تھے, وہ تو آصف زرداری نے بھی رکھے تھے, تو اب دیکھیں ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے. اب رستے تو کھل گیا, تو وہ اس بات پہ خوش ہیں. اچھا, اس میں ان کی قانونی حیثیت تو وہ جب آئے گا کیس تب دیکھیں گے. اب اس میں کیا ہے, اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا ہے اس میں. دیکھیں, توشہ خانہ ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے. جو مشہور کیا جاتا ہے نا کہ ایک گھڑی کی بات ہے یار, گھڑی تو ایک ہو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چوری لکھ دی یا ککھ دی. تو چوری ہوتی ہے اگر ہے تو وہ قانون کے مطابق جو چارج شیٹ لگائی گئی تھی اور اس پہ جو سزا ہوئی ہے وہ اس کے مطابق تو ہے. اچھا, میں یہ بات مان کے آگے چل رہا ہوں کہ یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کہیں ہوا تو ہے نا. وہ خلاف ورزیاں ہیں, قانون کی خلاف ورزیاں ہیں, خلاف قانون کام ہوئے ہیں. جیسے سائفر تھا, سیکرٹ آؤٹ کیا تو وہ خلاف قانون ہے. تو اسی طرح یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے, اس میں اصل کیس یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے 108 اس کو تحائف ملے اس پورے ٹنیور میں مختلف دوروں کے دوران, تو ان میں سے 58 انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے, اور وہ جو 58 تحائف تھے وہ بڑے مہنگے تھے. ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ 14 کروڑ پہ بنتی ہے, اور ان 14 کروڑ پہ انہوں نے محض 90 لاکھ روپے پے کیے. اچھا, اب یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایز پر لا ہے. نہیں, ایز پر لا نہیں ہے. لا کو اگر آپ اپنی مرضی سے, اس سے وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں نا, تو نواز شریف پہ تو یہی الزام تھا نا کہ اس نے وائٹ کالر کرائم کیا ہے, یعنی کہ اس نے لاز کو اپنے مطابق مولڈ کیا, اس میں سے فائدہ اٹھایا. تو اگر آپ اپنے لاز کو اپنے اس کو تروڑ مروڑ کے اور اس کو ادھر سے کر کے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, مالی فائدہ, تو کرپشن ہی کہلائے گی. اگر وہ نواز شریف کے معاملے میں کرپشن ہے تو پھر یہاں بھی کرپشن ہی کہلائے گی. اس میں ہوا یہ کہ تحائف کو پہلی بات جو پہلی خلاف ورزی وہ یہ ہوئی کہ جو سعودی عرب سے جو جیولری ملی وہاں کے ولی عہد کی طرف سے, اس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا گیا. تو قانون یہ ہے کہ پہلے وہ توشہ خانہ میں جائیں گی تحائف, وہاں رجسٹر ہوں گے, وہاں پہ پھر آپ اس کی قیمت لگوائیں گے مارکیٹ کی قیمت کے جو بھی آپ نے 20% ہے 30% ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے 50% کر دیا ہے. حالانکہ خود دیکھیں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. عمران خان نے کہا جی کہ جو تحائف توشہ خانہ والے میں آنے والے جو تحائف ہیں غیر ملکی دوروں سے, اس کی قیمت آج سے ہم 50% کریں گے, یعنی کہ ہم لیں گے تو ہم 50% پے کریں گے, جبکہ پہلے کیا تھا 20%. ٹھیک ہو گیا, اس پہ بڑی داد لی انہوں نے, لیکن کیا جب اپنی باری آئی تو انہیں 20% پہ لیے. اچھا چلیں, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے, لیکن وعدے کی خلاف ورزی تو ہے نا. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ رجسٹر کرانے, رجسٹر نہیں کرائے, باروں بار لے گئے, اطلاع کر دی یہ تحائف آئے ہیں. اطلاع کرنے سے نہیں ہوتا, باقاعدہ وہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. کسٹم جو ہوتا ہے وہ اپنی وہاں پہ پرائس لگاتا ہے. کسٹم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ آگے اپنے نوٹس دیتا ہے کہ یہ اتنے یہ پرائس ہے. پھر اس کی مارکیٹ سے بھی پرائس لگائی جاتی ہے, پھر اس کی پرسنٹیج نکال کے اس پہ 50% یا 20%, انہوں نے تو 20% دیا تو 20% آپ دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ باروں بار گھر لے گئے, اور پھر کسی بندے سے جو کہ دبئی کی کسی شاپ پہ کام کرتا تھا, اس سے گھر بلا کے اس کی
قیمت لگوائی جو کہ ایک پرائیویٹ فرد ہے. جو قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی رجسٹرڈ فرم سے لگوانی ہوتی ہے. ایک بندے سے اس کی قیمت لگوائی جو کہ بہت کم تھی, اور وہ اس پہ انہوں نے اس کم قیمت کی پرسنٹیج اور بھی کم ہوگی, ظاہر ہے کم قیمت ہوگی تو پرسنٹیج کم ہو جائے گی, تو اس کے مطابق انہوں نے پے کر کے اپنے پاس رکھ لیے. تو یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, یہ فراڈ ہے نا. تو یہ فراڈ ہوا تھا, اور نیب یہ کہتا ہے کہ 1573 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا اس عمل سے. اور نیب نے جو سزا سنائی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کرپٹ پریکسس پہ سنائی ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی پہ سنائی ہے, اور ساتھ انہوں نے جرمانہ بھی کیا ہے. تو عمران خان اور بشریٰ بی بی کو دونوں کو ملا کے جو جرمانہ کیا وہ انہوں نے اپنا جو قومی خزانے کو جو پہنچا ہوا نقصان ہے نیب کے مطابق اس کو پورا کیا ہے, ہاف آف کر دیا ہے. 700 کچھ ملین ایک کو کر دیا, 700 کچھ ملین ایک کو کر کے تو 1573 ملین انہوں نے پورے کیے ہیں, اور ساتھ انہوں نے سزا سنائی ہے. سزائیں رہیں یا ٹوٹ جائیں, سزائیں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں, لیکن جو قانون ٹوٹا ہے اس کی حیثیت اپنی جگہ پہ ہے, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور اگر ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے.